رات کے 10 بج رہے تھے۔ فضا میں ہلکی سی کھنکی گھل چکی تھی۔ نوال، علی اور عائشہ تینوں کی ہنسی پورچ میں گونج رہی تھی۔ گاڑی ایک ہلکے جھٹکے سے رکی تو علی نے بریک چھوڑتے ہوئے کہا، بس جی پہنچ گئے جناب حویلی۔ اب خوش؟ نوال نے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی اور ہنستے ہوئے بولی، ہاں بھائی، تھوڑا سا کھانا کھانے گئے تھے، کوئی جرم تو نہیں کیا، کہہ دیں کہ اندر ہم کیا ڈرتے ہیں۔ عائشہ ہنسی دباتے ہوئے بولی، اگر بھائی جان جاگ رہے ہوئے تو پھر جرم ہی سمجھو، اور یہ جو تم دونوں کی زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے اس کا علاج بھی بخوبی کریں گے وہ۔ دونوں نے اس کی بات پہ منہ بنایا تھا۔ تینوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے، جوتوں کی آواز پتھریلے فرش پہ گونجی، مگر اگلے ہی لمحے وہ آواز جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ حویلی کے مین انٹرس پہ بڑی سی چراغوں والی دیوار کے سامنے آصف خانزادہ کھڑا تھا، ہاتھ سینے پر باندھے، چہرہ مکمل سنجیدہ اور آنکھیں سرخ اور تیز، جیسے کافی دیر سے انتظار کر رہا ہو۔ نوال کی ہنسی لبوں پہ ہی مر گئی۔ علی کا حلق خشک ہو گیا۔ عائشہ نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پہ درست کیا۔ تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی جاگا ہوا ان سے ٹکرا جائے گا۔ آصف کے لبوں پر ہلکی مگر خطرناک سی مسکراہٹ ابھری۔ واہ جناب، آ گئے آپ تینوں۔ ان تینوں کی گردن بے وقت ہلی تھی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ مزید غصے میں دھاڑا، یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ یا حویلی کو ہوٹل سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے؟ کچھ اصول ہوتے ہیں، کسی ایک چیز کا بھی خیال ہے تم تینوں کو؟ علی جلدی سے آگے بڑھ کے نرمی سے بولا، بھائی اصل میں نے ان دونوں کو منع کیا تھا، لیکن یہ نوال ہی تھی جو بضد تھی باہر کھانے کے لیے، کہہ رہی تھی ہم کسی سے نہیں ڈرتے، گھر میں تو روز کا سالن ہی پکا ہے۔ وہ بہت آسانی سے اپنا اور عائشہ کا دامن صاف کر گیا، کیونکہ اسے بخوبی علم تھا نوال کو وہ 2 جھڑکیاں دے کر چھوڑ دے گا، لیکن اگر بات ان دونوں پر آ گئی تو بلا وجہ کلاس ہو جائے گی۔ نوال کا منہ کھل گیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے صدمے کی کیفیت میں بولی، واہ علی، تمہیں تو کوئی شرم ہی نہیں ہے، میرے پیسوں سے ہی کھانا کھایا اور اوپر سے مجھ پہ ہی الزام، کتنے احسان فراموش انسان ہو تم۔ عائشہ بھی موقع دیکھ کر بولی، جی جی بھائی، علی بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ نوال ہی ضد کر رہی تھی، بڑی امی نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ گھر میں قورمہ بنا ہے، لیکن اس کو تو بس ضد تھی باہر کے برگر کی۔ آصف نے ایک گہری سانس لی، جیسے غصہ ضبط کر رہا ہو۔ بس، یعنی پوری عدالت لگی ہوئی ہے اور سب کے گواہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو تینوں تھوڑا پیچھے ہٹے۔ نوال نے ذرا اونچی آواز میں کہا، سائن جی، صرف میرا ہی قصور نہیں ہے، آپ کے یہ دونوں لاڈلے بھی برابر کے شریک ہیں، میں اکیلی تھوڑی گئی تھی۔ آصف نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، زبان تو دیکھو تمہاری، پچھلے ہفتے ہی کہا تھا رات کو غیر ضروری باہر نہیں جایا کرو، اب تمہیں غیرت نہیں آئی، الٹا جواب بھی دے رہی ہو۔ علی نے سر جھکایا، بھائی غصہ نہیں کرے، بس تھوڑی سی دیر ہو گئی، آئندہ خیال رکھیں گے۔ وہ ریسٹورنٹ میں رش… چپ کرو علی، آصف کی آواز گرجی، رش تمہارے دماغ میں تھا یا سڑک پر؟ پورے محلے کے لڑکے دیکھ رہے تھے تم لوگوں کو، یہ گھر، یہ نام کوئی تمہیں معمولی خاندان کا لگتا ہے؟ نوال ہلکی آواز میں بڑبڑائے، نام کی اتنی فکر ہے تو گھر میں قید کر دیں ہم سب کو۔ آصف نے تیز نظروں سے اسے گھورا، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا۔ سنائی نہیں دیا مجھے۔ عائشہ جلدی سے بیچ میں بولی، نوال کا مطلب وہ نہیں تھا بھائی، وہ تو بس… مجھے وضاحت نہیں چاہیے عائشہ، آصف سرد لہجے میں بولا، یہ تینوں اگر کل سے وقت پہ گھر نہیں پہنچے تو یاد رکھنا تم لوگوں کے موبائل، گاڑی سب ضبط ہو جائے گا، سمجھ آئی؟ نوال ناک چڑھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے سائیں جی، آپ کے حکم کے بغیر اب چاند بھی نہیں دیکھیں گے ہم۔ علی آہستہ سے سرگوشی نما آواز میں بولا، بس نوال مزید مت بولو، نہیں تو آج قبر خود جائے گی۔ عائشہ نے سر جھکایا اور آہستہ سے ہنسی دبائی، یہی تو کہہ رہی تھی میں، نوال کو منہ لگاؤ تو پھر بات کہکشاؤں تک پہنچ جاتی ہے۔ آصف نے تیز نظروں سے دیکھا، عائشہ تم بھی ہنس رہی ہو، لگتا ہے تمہیں بھی سبق یاد کروانا پڑے گا۔ عائشہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی، نہیں بھائی بالکل نہیں، میں تو ڈر سے کانپ رہی ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ آصف دھیرے سے بولا، چلو اندر جاؤ، کل صبح بات ہوگی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چپ چاپ اندر بڑھ گئے، مگر جیسے ہی نوال نے قدم رکھا وہ آہستہ سے بڑبڑائی، اگر اگلی بار باہر گئی تو بس چھپ کے جاؤں گی، اس سے پہلے کہ آصف خانزادہ پھر دروازے پہ پہرا دے۔ علی نے سر پکڑ لیا، یہ لڑکی نہیں، تباہی ہے تباہی۔ عائشہ ہنسی روک کے بولی، اور ہم اس تباہی کے معاون ہیں۔ اندر جاتے جاتے تینوں کے کہے پھر دبے دبے آواز میں گونج اٹھے، مگر دروازے پر کھڑا آصف خانزادہ اب بھی وہیں تھا، ہاتھ سینے پر باندھے اور آنکھوں میں وہی سرخی، جیسے یہ معافی ابھی باقی ہو، لیکن ان سرخ آنکھوں میں ایک نوال کے لیے ہی نرم جھلک تھی۔ اگر آج بات صرف اس پہ نہیں آتی تو وہ تینوں کو ٹھیک کر دیتا،
وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر وہ ان تینوں کے درمیان صرف نوال کو ڈانٹتا وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ خود کو قابو کر گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر لاؤنج میں نرمی سے بکھر رہی تھی۔ شگفتہ بیگم صوفے پر نیم ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سامنے چائے کا ٹرے رکھا تھا۔ علی موبائل میں مصروف اور عائشہ رسالہ الٹا پڑھ رہی تھی۔ ماحول بالکل عام سا تھا، تبھی اچانک نوال کی چہکتی آواز نے سکون توڑ دیا تھا۔ بڑی امی؟ وہ ہنستی ہوئی اندر آئی۔ ہاتھ میں خوبصورت گلابی فراک لٹکا رکھی تھی۔ دیکھے ذرا کیسا لگے گا یہ مجھ پہ، زینت کی شادی ہے، سب سے اچھی تو میں ہی لگوں گی نا۔ شگفتہ بیگم نے چشمہ درست کرتے ہوئے کپڑا دیکھا، پھر نوال کے چہرے پہ نظریں گاڑ دی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر تم نے آصف سے اجازت لی جانے کی؟ نوال کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ اس نے ڈریس صوفے پر پھیلایا اور منہ پھلا کر بولی، سائیں سے اجازت؟ بڑی امی آپ خود لے لینا ان سے، مجھے تو جانا ہی جانا ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اگر میں نہیں گئی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ علی نے فوراً موقع غنیمت جانا اور ہنستے ہوئے بولا، ارے وہی زینت جسے میں نے کتنی لائن دینے کی کوشش کی مگر اس نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ عائشہ ہنسی دباتے ہوئے بولی، ہاں، اور اب میڈم شادی کر کے دبئی جا رہی ہیں، اس کا خواب ہی ایئرپورٹ پہ دفن ہو جائے گا۔ نوال نے چپتی نگاہوں سے علی کو دیکھا، میں نے خود منع کیا تھا تمہیں لائن دینے سے، تم لڑکیوں کو پھنسا کر پھر ان کے پیچھے چھپتے ہو، رات کو جو تم نے کیا ہے میں بھولی نہیں ہوں۔ علی فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، ارے وہ تو مذاق تھا، بس بس۔ شگفتہ بیگم نے بات کاٹ دی، تم تینوں کو ذرا بھی احساس نہیں، مجھے ملازم نے بتایا ہے، کل رات آصف نے تم لوگوں کی اچھی کلاس لی تھی، شرم نہیں آتی تم تینوں کو، اتنی ڈانٹ کھاتے ہو۔ نوال نے فوراً بات موڑی، اسے رہنے دے بڑی امی، اب تو وہ غصہ بھی پرانی بات بن گئی ہے، آپ پہلے یہ بتائیں نا آپ مجھے اجازت لے کر دیں گی؟ شگفتہ بیگم کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دروازے سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ آواز جیسے سب کے دلوں کی دھڑکن تھام گئی۔ آصف خان زادہ کمرے میں داخل ہوا، سفید شلوار قمیض میں، چہرے پر وہی سنجیدگی، نظریں سیدھی نوال پر تھی۔ کس بات کی اجازت مانگی جا رہی ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ نوال کے چہرے پر جیسے کسی نے پانی پھیر دیا ہو، لب خشک، نگاہیں نیچی۔ شگفتہ بیگم نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، بیٹا یہ نوال کی دوست زینت کی شادی ہے نا، وہی جانے کی بات کر رہی تھی، بس دوپہر کی تقریب ہے، پھر وہ زینت دبئی چلی جائے گی تو… آصف نے ان کی بات کاٹ دی، لہجہ سخت مگر پرسکون، تو میں کیا کروں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا نوال اس طرح کسی غیر کی شادی میں نہیں جائے گی، اور تمہیں دوست بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ علی اور عائشہ کم ہے جو تم باہر کے دوست بنا رہی ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ نوال نے آہستہ سے سر اٹھایا، سائیں وہ میری سب سے اچھی دوست ہے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے، میں وعدہ کرتی ہوں سیدھا وہاں سے واپس آ جاؤں گی۔ آصف نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دی، تمہارے وعدے جیسے کل رات کا وعدہ تھا، وقت پہ گھر آؤ گی، مگر ساری رات گھومتی رہی۔ نوال نے جلدی سے کہا، ساری رات تو نہیں، صرف 10 بجے تک واپس آ گئے تھے، اب تو بس شادی ہے، کوئی غلط جگہ نہیں۔ بس نوال، آصف کی آواز گرجی، میں نے کہا نہیں تو نہیں، تمہیں کالج جانے کی اجازت دیتا ہوں نا، بس اتنا ہی کافی ہے، ہر جگہ جانا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ عائشہ آہستہ سے بولی، بھائی اگر بڑی امی ساتھ… میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آصف نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، اس معاملے پہ کوئی بحث نہیں ہوگی۔ نوال نے لب کاٹتے ہوئے نظریں چرائیں، آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں میں صرف غلط ہی چاہتی ہوں؟ کبھی آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے کیا؟ میں بھی انسان ہوں سائیں، قیدی نہیں۔ آصف نے گہری سانس لی، بات قید کی نہیں، تمہارے نام کی ہے یہ گھر، یہ خاندان، لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں۔ نوال کے آنسو بہہ نکلے، لوگ؟ آپ کے لیے میں صرف لوگوں کی باتوں سے جڑی ایک عزت ہوں۔ کبھی میری خوشی کا سوچا؟ زینت جا رہی ہے اور میں بس کھڑکی سے دیکھتی رہوں گی۔ شگفتہ بیگم نرم لہجے میں بولی، بیٹا نوال بس کر دو، تمہارے سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نوال نے ڈریس اٹھایا، گہری سانس لی اور روندی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے سائیں، آپ کا حکم۔ اب تو دل کی خواہش بھی اجازت مانگ کر پوری ہوگی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ علی نے سر جھکایا، عائشہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور شگفتہ بیگم کے لبوں سے صرف ایک آہ نکلی، یہ ضد نہیں، دل کی تڑپ ہے آصف، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب پورا ماحول تبدیل ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی تھی، کھڑکی کے پردے نیم کھلے تھے، جن سے دوپہر کی مدھم دھوپ اندر اتر کے فرش پہ زرد ساکس بنا رہی تھی۔ نوال بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے، آنسو گالوں پہ بہہ کر ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ ارد گرد خاموشی تھی، بس ہلکی ہچکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ آہستگی سے کھلا، شگفتہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، چہرے پر نرمی اور شفقت جھلک رہی تھی۔
نوال کو روتا دیکھ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر ہلکا سا مسکرائیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ذرا سا کسی نے ڈانٹ دیا تو آنکھوں میں دریا بھر لاتی ہو۔ وہ آگے بڑھی اور بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ نوال نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اتنی نازک مزاجی کیسے چلے گی گڑیا؟ زندگی کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی ہے، کبھی تلخ کبھی میٹھی، ہر بار آنسو نہیں بہائے جاتے نوال۔ نوال نے سسکیاں بھرتے ہوئے دھیرے سے کہا، بڑی امی میں نے کچھ غلط نہیں چاہا تھا، بس ایک شادی میں جانا تھا اپنی دوست کی۔ میں نے کتنی منتیں کی مگر سائیں نے ایک نہیں سنی۔ شگفتہ بیگم نے نوال کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تمہارا دل صاف ہے، مگر تم یہ بھی سمجھو آصف تمہارے معاملے میں حد سے زیادہ جذباتی ہے۔ نوال نے آنسو پونچھے اور سر اٹھایا۔ پر کیوں؟ ہر بات میں روک، ہر جگہ منع، جیسے میں کوئی قیدی ہوں۔ شگفتہ بیگم نے نرمی سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ یہ قید نہیں، حفاظت ہے۔ تمہارے مرحوم بابا کو یاد کرتی ہو نا تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ انہوں نے آخری سانسوں میں آصف کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، میری بیٹی تمہارے سپرد ہے۔ تب سے آصف تمہیں صرف بیوی نہیں، امانت سمجھتا ہے۔ نوال کی آنکھوں میں نمی اور دکھ ایک ساتھ لرزنے لگے۔ لیکن بڑی امی، امانتوں کو قید نہیں کیا جاتا۔ میں بس کچھ لمحے باہر گزارنا چاہتی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ میرا حق ہے۔ شگفتہ بیگم دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی، حق ضرور ہے مگر ہر حق کی ایک حد ہوتی ہے۔ آج کا زمانہ تمہارے بابا کے وقت جیسا نہیں رہا، دنیا بدل گئی ہے، اور اس دنیا میں لڑکیوں کے لیے بے فکری اب ویسی محفوظ نہیں رہی۔ نوال نے گہری سانس لی۔ تو کیا اب ہم بس گھر کی دیواروں میں بند رہیں؟ نہیں بیٹا، بند نہیں، محفوظ رہیں۔ دیکھو ہم عورتیں چاہے جتنی مضبوط کیوں نہ ہوں، پھر بھی معاشرے کی نگاہیں ہمارے ہر قدم پہ لگی ہوتی ہیں۔ ایک ذرا سی لغزش، ایک چھوٹی سی بات اور لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں۔ آصف چاہتا ہے کہ تمہارا نام کبھی کسی زبان پر غلط معنی میں نہ آئے۔ نوال خاموش رہی، صرف آنسوؤں کے بعد کا خالی پن چہرے پہ چھایا ہوا تھا۔ شگفتہ بیگم نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ گڑیا، ہم عورتیں ریشم کی طرح نازک ہوتی ہیں، خوبصورت بھی، مگر ذرا سا کھچاؤ آیا تو ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے گھر کے مرد، چاہے وہ باپ ہوں، بھائی یا شوہر، وہ ہماری ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ یہ اختیار نہیں، سایہ ہوتا ہے، تم سمجھو نا۔ یہ تمہیں روکنے کے لیے نہیں، تمہیں بچانے کے لیے ہے۔ نوال نے دھیرے سے سر جھکایا۔ پر سائیں کو ذرا نرم ہونا چاہیے نا، وہ اتنا سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے آنسو دیکھ بھی نہیں سکتا، مگر غصے میں وہی محبت شدت اختیار کر لیتی ہے۔ شگفتہ بیگم ہلکے لہجے میں بولی، اس کے دل میں تمہارے لیے ایک ڈر ہے کہ کہیں دنیا کی سختی تمہارے خوابوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نوال نے آہستہ سے کہا، شاید میں کبھی انہیں سمجھ نہیں پاؤں گی۔ شگفتہ بیگم نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا، آج جو پابندی لگتی ہے نا، کل وہی تحفظ لگے گا۔ تم بس تھوڑا صبر کرو اور دل چھوٹا مت کرو۔ نوال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھیں اب بھی نم تھی۔ آپ نہ ہوتی نا بڑی امی تو شاید میں یہ سب برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ میں ہمیشہ ہوں بیٹا، مگر یاد رکھو زندگی رونے سے نہیں بدلتی، کبھی کبھی خاموشی بھی عزت بن جاتی ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو نوال نے دھیرے سے پوچھا، تو کیا اب میں نہ جاؤں؟ شگفتہ بیگم نے مڑ کر دیکھا، مسکرائیں، ابھی نہیں، جب آصف خود تمہیں جانے کو کہے تب جانا، تب تمہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا کا نہ دل کا۔ نوال نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کمرے میں خاموشی لوٹ آئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ ہر خواہش کی تکمیل ممکن نہیں۔ 2 دن بعد شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پہ سورج کی سرخی گھل کے زردی میں بدل رہی تھی۔ حویلی کے سامنے پورچ میں ہلکی ہوا چل رہی تھی جو نوال کے بالوں کی لٹوں کو بار بار چہرے پہ لا رہی تھی۔ وہ انہیں انگلیوں سے سمیٹتی ہوئی بے چینی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ عائشہ پاس ہی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ دونوں علی کا انتظار کر رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد اندر سے قدموں کی آواز آئی اور علی ہانپتا ہوا باہر آیا، سانس چڑھی ہوئی۔ سوری، تم دونوں تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے میں کسی جرم سے واپس آیا ہوں۔ بس شوز کے لیسز باندھنے میں دیر ہو گئی۔ تمہیں تو پتا ہے مجھے باندھنے نہیں آتے، ملازم سے بندھوا رہا تھا۔ نوال نے سر نفی میں ہلایا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل چھوٹے بچے ہو تم۔ علی فوراً منہ پھلاتے ہوئے بولا، ہاں، اور تم بہت سمجھدار ہو نا، جس طرح بھائی تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں میری تو ہنسی ہی نہیں رکتی۔ عائشہ اپنا منہ نیچے کیے ہنسنے لگی۔ نوال نے اسے گھورا، تم تو بڑی بری ہو، دوست میری ہو اور سائیڈ اس کی لے رہی ہو، کچھ چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان۔ عائشہ فوراً سیدھی ہوئی، خدا نہ کرے میں اس کے ساتھ کچھ چلاؤں۔ علی بھی بول اٹھا، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ نوال مصنوعی غصے سے بول پڑی، ہاں جیسے کوئی لائن میں لگی ہے تم سے بات کرنے کے لیے۔ تینوں کی ہنسی ابھی تھمی بھی نہیں تھی کہ مین گیٹ کی چرچراہٹ سنائی دی۔ ایک لمحے کو سب کے چہرے کی ہنسی منجمد ہو گئی۔ گیٹ کے اندر سے آصف خانزادہ کی گاڑی داخل ہوئی۔ علی کی رنگت اڑی،
اب تو گئے کام سے۔ نوال کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ عائشہ آہستہ سے بولی، بس اب دعا مانگو شاید وہ سیدھا اندر چلا جائے۔ ہم ہمیشہ برے کیوں پھنستے ہیں؟ مگر ایسا نہیں ہوا۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور آصف باہر نکلا۔ سفید لباس، چہرہ سخت اور وہی سنجیدگی جس سے سب کے اعصاب تھر تھر آ جاتے۔ وہ سیدھا ان تینوں کے قریب آیا۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اس کی نظریں نوال پر جمی تھی۔ علی ہچکچاتے ہوئے بولا، کہیں نہیں بھائی، بس پاس کے پارک میں واک کرنے جا رہے تھے، تھوڑا ہوا کھانے کے لیے۔ آصف نے سرد نگاہ ڈالی۔ مجھے سب معلوم ہے، واک کے بہانے تم لوگ کیا کرتے ہو، سب پتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ نوال گھبرا کر بولی، نہیں سائیں جی، آپ تو ابھی آئے ہیں، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں جاتی، لیکن آپ بے سکون نہ ہو، ہم واقعی صرف واک کے لیے جا رہے تھے۔ آصف نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا نا میں ساتھ چل رہا ہوں، اتنا بھی نہیں تھکا ہوا، چلو۔ نوال خاموش ہو گئی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے وہ لوگ پارک پہنچ گئے۔ علی اور عائشہ نظریں چرا کر آگے بڑھ گئے۔ نوال دھیرے قدموں سے پیچھے رہ گئی اور آصف اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پارک کے اندر شام کی ٹھنڈی ہوا بہہ رہی تھی، پتے سرسراتے بچوں کی آوازیں دور سے آ رہی تھیں۔ آصف نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے تم بہت روئی ہو اپنی دوست کی شادی کے لیے۔ نوال نے نظریں جھکائیں۔ ہاں، میں بس جانا چاہتی تھی۔ آصف نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، مگر تم سمجھو یہ دنیا وہ نہیں جو دکھائی دیتی ہے۔ غیروں کی شادی میں جانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ وہاں نہ ہم کسی کو جانتے ہیں، نہ وہ ہمیں۔ ایک بھی غلط نظر، ایک بھی غلط بات، اور تمہارا نام کسی بات میں آ جائے تو کیا تم سوچ سکتی ہو میں وہ برداشت کروں گا؟ نوال چپ رہی۔ آصف کی آواز نرم مگر پراثر تھی۔ نوال، لوگ بدل گئے ہیں۔ آج کل تصویریں، ویڈیوز، ایک ایک لمحہ سوشل میڈیا پہ چڑھ جاتا ہے۔ کل اگر تمہاری تصویر کسی انجان کے موبائل میں ہو یا کسی نے تمہارے بارے میں کچھ کہہ دیا تو تم جانتی ہو دنیا سچ نہیں دیکھتی، بس الزام دیکھتی ہے۔ نوال کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ لیکن سائیں، ہر کوئی برا نہیں ہوتا۔ میں مانتا ہوں سب برے نہیں ہوتے، مگر تمہیں پتا ہے نا، صرف ایک برا انسان ایک لمحے میں سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نام کسی زبان پر آئے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں دنیا کے اندھیرے راستوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ نوال کی آنکھوں میں خاموشی اتر آئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تو آپ یہ سب میرے لیے کر رہے ہیں؟ آصف نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، صرف تمہارے لیے۔ تم میری امانت ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم مسکراتی ہو تو وہ مسکراہٹ کسی خوف، کسی شرمندگی کے بغیر ہو۔ یہی میری حفاظت ہے تمہارے لیے۔ نوال کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر اس بار وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کہیں اندر تک سکون اتر گیا۔ شاید میں آپ کو غلط سمجھتی رہی۔ میں اب وعدہ کرتی ہوں آپ کی بات مانوں گی۔ آصف کے لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہی میری نوال ہے، ضدی ضرور ہے مگر سمجھدار بھی ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا گزرا، پارک کی لائٹس روشن ہونے لگی۔ نوال نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں شام ڈھل کے رات میں بدل رہی تھی، بالکل ویسے جیسے اس کے دل کا بوجھ دھیرے دھیرے روشنی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید بیت گئے۔ رات کی ہوا میں ہلکی ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی تھی، سوائے ٹی وی لاؤنج کے، جہاں روشنی اور کہکہوں کا ملا جلا شور پھیلا تھا۔ نوال جھک کر صوفے کے کشن درست کر رہی تھی جب علی نے جھنجھلا کر ریموٹ اٹھایا اور بولا، یار نوال، کوئی کامیڈی دیکھ لیتے ہیں، ہنسنے ہنسنے میں دل خوش ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے ہارر مووی دیکھنے کی؟ مجھے اور عائشہ دونوں کی جان نکل جانی ہے۔ عائشہ فوراً دفاعی انداز میں بولی، او ہیلو مسٹر، مجھے تو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے تو جا کر کمبل اوڑھ لو۔ نوال نے ہنستے ہوئے عائشہ کے کاندھے پہ ہاتھ مارا۔ بس کر عائشہ، اسے تو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم دونوں لڑکیاں بہادر ہیں، دیکھیں گے اور مزہ بھی کریں گے۔ علی ناک چڑھا کر بولا، بہادر؟ اچھا بھائی، لگاؤ بھی، دیکھتے ہیں کس کی بہادری زیادہ دیر تک چلتی ہے۔ نوال نے جلدی جلدی صوفے سیٹ کیے، پاپ کارن کے پیالے سامنے رکھے اور مووی لگا دی۔ علی نیچے قالین پر بیٹھ گیا جبکہ دونوں لڑکیاں صوفے پر اوپر بیٹھ گئی۔ چند لمحے گزرے تو نوال نے اچانک اٹھ کر روشنی بند کر دی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ علی تقریباً چیخا۔ نوال نے مسکراہٹ دبا کر کہا، ارے بنا لائٹ آف کیے مزہ ہی نہیں آتا، موڈ خراب مت کرو۔ عائشہ نے بھی جوش میں سر ہلایا، بالکل ایسے ہی دیکھیں گے۔ اب کمرے میں صرف ٹی وی کی نیلی روشنی تھی جو تینوں کے چہروں پہ پڑ رہی تھی۔ ماحول میں ہلکی سی سنسنی تھی۔ اچانک مووی میں دروازہ چرچراتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نوال چونک کر عائشہ کا بازو پکڑ لیتی ہے۔ علی ہنستے ہوئے بولا، واہ بھائی واہ، بڑی بہادری تھی، اب خود چونٹی کی طرح سمٹ رہی ہو۔ عائشہ ہنسی روک نہیں پائی۔ نوال نے تپ کر تکیہ علی پر پھینک دیا۔ تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور آصف خان زادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آمد پر تینوں چونک گئے۔
آصف نے ارد گرد نظر دوڑائی، پھر سوئچ آن کر کے لائٹ روشن کر دی۔ یہاں کیا تماشا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ علی نے فوراً نوال اور عائشہ کی طرف اشارہ کیا۔ بھائی، ان دونوں چڑیلوں نے ہارر مووی لگائی ہے۔ میں نے تو منع کیا تھا مگر نہیں سنی۔ آپ تو جانتے ہیں میں ڈرپوک ہوں۔ عائشہ اور نوال بیک وقت بول اٹھی۔ چپ ہو جاؤ بدتمیز۔ آصف کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ چلو میرا بھی کام ختم ہو گیا ہے، میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ اتنا ڈر کس چیز میں ہے۔ نوال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سچ؟ آئے نا سائیں جی، آپ میرے ساتھ صوفے پر بیٹھے۔ عائشہ تم نیچے بیٹھ جاؤ۔ عائشہ نے منہ بنایا مگر بیٹھ گئی۔ مووی دوبارہ شروع ہوئی۔ ہال میں سناٹا، صرف ٹی وی کی آوازیں۔ اچانک ایک خوفناک سین آیا اور نوال کے منہ سے دبی سی چیخ نکلی۔ اگلے ہی لمحے وہ آصف کے سینے سے جا لگی۔ آصف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکن شدت پکڑ چکی تھی، لیکن اس نے خاموشی سے اس کے گرد بازو مضبوط کیا اور دھیمی آواز میں بولا، جب اتنا ڈر لگتا ہے تو دیکھ کیوں رہی ہو؟ وہ سر اٹھا کر بولی، بس مجھے اچھی لگتی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ ہٹنے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں۔ آصف نے آہستہ سے اس کو اپنے قریب کھینچا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بیٹھی رہو ایسے ہی، شوہر ہوں تمہارا۔ یہ کہتے ہی اس نے بے اختیار اس کی سانسوں پہ اپنی گرفت جمائی۔ یہ عمل اتنی اچانک ہوا کہ وہ سنبھال بھی نہیں پائی تھی۔ چند لمحے بعد وہ دور ہوا تو نوال کے گال سرخ ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی جب اسے آصف کے ہاتھ اپنی قمیض میں محسوس ہوا۔ اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو قابو میں لے رہا تھا، جبکہ اس نے بے یقینی سے دیکھا تھا، لیکن اگلے کو فکر کس کی تھی؟ ابھی وہ کچھ کہتی علی نیچے سے شوق لہجے میں بولا، نوال بی بی بہادری کہاں گئی اب تو بھائی کے کاندھے کا سہارا چاہیے۔ نوال نے شرماتے ہوئے تکیہ دوبارہ علی پہ دے مارا اور تھوڑا فاصلے پر ہو گئی۔ شرم کے مارے سر بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ایک بار پھر اس کے نزدیک ہوا۔ اس کا دل گھبرایا، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس کرنے لگی۔ مووی کی چیخیں باہر گونج رہی تھیں، مگر ان دونوں کے بیچ عجیب سا سکون اتر آیا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ کالج کی کینٹین میں ہلکی ہلکی چہل پہل تھی۔ چائے کے کپوں کی کھنک، لڑکیوں کی سرگوشیاں اور کہیں کہیں سے آتی کہکہوں کی آواز ماحول میں گونج رہی تھی۔ سورج اپنی تپش میں ابھی پوری طرح سے نہیں بدلا تھا، بس ہلکی سی دھوپ میزوں پہ بکھری تھی۔ نوال سامنے زینت کے روبرو بیٹھی تھی۔ تم کتنی بری ہو نوال، تم میری شادی میں نہیں آ رہی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میں تمہیں کتنا مس کروں گی۔ نوال نے نظریں جھکا کر کپ کے کنارے سے چائے کی بھاپ اڑتی ہوئی دیکھی، پھر مدھم لہجے میں بولی، یار میں آنا تو چاہتی ہوں، دل بہت ہے، مگر میرے ہسبینڈ اجازت نہیں دے رہے، بڑی امی بھی منع کر رہی ہیں۔ تم جانتی ہو نا، امی بابا کے جانے کے بعد میری ساری دنیا بس وہی لوگ ہیں، ان کی بات ٹالنا میرے بس کی بات نہیں۔ زینت نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، ہاں یہ تو میں جانتی ہوں، تمہارے سائیں جی تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب بھی تمہارا ذکر آتا ہے سب یہی کہتے ہیں کہ نوال کی قسمت کھل گئی ہے۔ نوال کے چہرے پہ ایک نرمی آ گئی، لبوں پہ دبی مسکراہٹ اور گالوں پہ ہلکی سی لالی اتر آئی۔ وہ چائے کا کپ تھامے نظریں چھپانے لگی۔ زینت نے فوراً چونک کر پوچھا، او ہو یہ کیسی مسکراہٹ ہے؟ کچھ تو ہے، بتاؤ نوال کیا بات ہے؟ نوال نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، پھر نظریں بچا کر بولی، کچھ نہیں، بس کل رات کا منظر یاد آ گیا۔ ہم تینوں لاؤنج میں ہارر مووی دیکھ رہے تھے، علی، عائشہ اور میں۔ زینت دلچسپی سے آگے جھک گئی۔ پھر کیا تھا؟ اچانک سائیں آ گئے اور پتہ ہے جیسے ہی ہارر سین آیا میں ڈر کر بس ان کے قریب چلی گئی۔ وہ بولتے بولتے رکی، چہرہ سرخ ہو گیا اور بس انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور پھر وہ کہتے کہتے پوری لال ہو گئی۔ زینت نے شرارت سے آنکھیں سکیڑی۔ او تو بات یہاں تک پہنچ گئی، پھر کیا ہوا؟ نوال ہنستے ہوئے بولی، کچھ نہیں، مگر پتہ نہیں کیوں برا بھی نہیں لگا، بلکہ عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے میں بالکل محفوظ ہوں، جیسے وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہیں۔ زینت نرمی سے بولی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، جس طرح وہ ہر پل تمہارے ساتھ رہتے ہیں، جس طرح ہر بات میں تمہیں اپنی آغوش میں محفوظ رکھتے ہیں، وہ جذبہ صرف فرض یا ذمہ داری نہیں ہوتا، وہ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی محبت ہے۔ تم بہت لکی ہو سچ میں۔ نوال نے نظریں جھکاتے ہوئے مسکراتی ہوئی سانس بھری۔ کبھی کبھی لگتا ہے شاید وہ حد سے زیادہ پوزیسو ہیں، مگر پھر سوچتی ہوں شاید اسی میں محبت چھپی ہے۔ زینت نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے شوق انداز میں کہا، محبت ہو یا جنون تمہارے لیے ہے، یہی کافی ہے۔ ابھی وہ دونوں ہنس رہی تھی کہ نوال کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا۔ زینت چونکی، کیا ہوا؟ نوال دھیمی آواز میں بولی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، بہت دیر سے۔ زینت نے گردن موڑ کے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کینٹین کے دوسرے کونے میں چند لڑکیاں بیٹھی ہنس رہی تھیں، دو لڑکے ٹیبل کے پاس چائے پی رہے تھے۔ کہا، مجھے تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔
نوال نے اب بھی نظریں آہستہ آہستہ ارد گرد دوڑائیں۔ ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی نظر جما کر بیٹھا ہو۔ زینت نے مسکراتے ہوئے چھیڑا، کہیں تمہارے سائن جی نے بندے تو نہیں لگا دیے نگرانی پر؟ نوال کے لبوں پر مسکراہٹ واپس آئی۔ پاگل تم بھی نا، زینت بولی۔ چلو چھوڑو یہ ڈرامہ، ہم کہاں تھے؟ نوال نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، ہم میری محبت کی داستان پر تھے۔ زینت نے کہا لگایا، محبت کی داستان؟ اب تو لگتا ہے جلد ہی تمہاری کہانی فلم بنے گی۔ محبت خانزادہ۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باہر سے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور نوال کے دوپٹے کا کنارہ اس کے چہرے سے سرک گیا، جیسے لمحہ بھر کے لیے کوئی سایہ وہاں ٹھہر گیا ہو۔ مگر اس بار بھی اس نے نظریں موڑ لیں، ہنستے ہوئے یہ سوچ کر کہ شاید وہم ہی صحیح، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج اس معصوم کی زندگی کس طرح تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر 1 بجے کالج کی چھٹی ہو گئی۔ دوپہر کی روشنی ابھی پوری طرح ماند نہیں پڑی تھی، مگر کالج کے مین گیٹ کے باہر ہجوم قدرے کم ہوتا جا رہا تھا۔ گاڑیاں، رکشے، بائکس، سب اپنے اپنے شور میں مصروف تھے۔ نوال اور زینت مین روڈ کے کنارے کھڑی تھی، ہاتھوں میں فائلز، کاندھوں پر بیگز۔ دونوں ہی رکشہ رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آصف نے بولا تھا وہ آ جائے گا، لیکن عموماً علی یا آصف ہی اسے پک کرنے جاتے تھے، لیکن آج اس نے ضد کی تھی کہ وہ زینت کے ساتھ خود گھر آ جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ بس اب رکشہ رکنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ زینت نے بے صبری سے دوپٹے کی پلک سیدھی کی اور بے ساختہ بولی، دیکھو نوال، اگر تم شادی میں نہیں آؤ گی تو کم از کم ایک دن میرے ساتھ گھر ہی چل لو، بس تھوڑا سا ٹائم، ہم دونوں ڈانس، کھانا، تھوڑا سا فن کریں گے۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو یار، شادی والے دن تم نہیں ہوئی تو سب ادھورا ادھورا لگے گا۔ تمہیں پتا ہے میرے تمام ان لاس کو تمہارے بارے میں سب پتا ہے۔ زینت کی صرف ایک دوست تھی، لیکن اگر تم نہیں آؤ گی تو کتنا برا لگے گا۔ نوال نے نظریں جھکا کر سڑک پہ گزرتی گاڑیوں کو دیکھا، پھر آ بھری۔ میں کیا کروں زینت، سچ میں مجبور ہوں۔ اگر سائیں اجازت دے دیتے تو میں سب سے پہلے پہنچتی۔ تم جانتی ہو نا، وہ ان معاملات میں بہت سخت ہیں۔ پتہ نہیں میرے معاملے میں اتنے انسیکیور کیوں رہتے ہیں، حالانکہ میں تو کوئی غلطی بھی نہیں کرتی اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا حادثہ ہوا۔ بس اب کیا بولوں؟ زینت نے طنزیہ سا منہ بنایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، اور گھر آنے والی بات، کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کم از کم اتنا تو کر ہی لو میرے لیے۔ گھر آ جاؤ میرے اتنے ضروری دن پر۔ تم میرے پاس موجود نہیں ہوں گی، مگر میں تمہارے ساتھ اس دن سے پہلے کچھ یادیں بنانا چاہتی ہوں۔ نوال نے ہلکا سا کندھا اچھالا، اس میں شاید کچھ جگاڑ لگ جائے۔ ہو سکتا ہے عائشہ کے ساتھ آ جاؤں، بڑی امی اس پر بہت بھروسہ کرتی ہیں، شاید میری بات مان جائے اور مجھے اجازت مل جائے۔ زینت کی آنکھوں میں دوبارہ امید چمکی۔ ہاں یار پلیز، میری امی بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اگر نوال کے گھر جا کے اجازت مانگنی ہو تو ہم چل لیتے ہیں، مگر تم کہہ رہی ہو کہ کوئی امید ہی نہیں، تو پھر آنے کا کیا فائدہ؟ نوال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں مت آؤ، بلا وجہ آنٹی لوگ برا فیل کریں گے۔ میں خود کوشش کروں گی کسی طرح گھر تو آ جاؤں گی، مجھے یقین ہے، کیونکہ وہ بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ اچانک ان دونوں کے سامنے ایک سفید وین پوری رفتار سے آ کے رکی۔ ٹائر چیخے دھواں سا اٹھا اور دونوں لڑکیاں سہم کر پیچھے ہوئیں۔ زینت نے گھبرا کر نوال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا؟ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وین کا سائڈ دروازہ اچانک سے کھلا اور ایک طاقتور ہاتھ باہر نکلا اور ایک جھٹکے سے نوال کا بازو دبوچ کر اسے اندر کھینچنے لگا۔ نوال! زینت کی چیخ پورے روڈ میں گونج گئی۔ نوال نے جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے زینت، پکڑ مجھے، مگر اگلے ہی لمحے اندر موجود 2 لڑکوں نے اس کا منہ پوری قوت سے دبا دیا تھا۔ چپ! آواز نکالی تو گاڑی کا دروازہ بند کر۔ نوال کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کا بیگ زمین پر گر کر ادھر ادھر لڑک گیا۔ زینت نے وین کے دروازے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ چھوڑو اسے نوال، کوئی ہے، بچاؤ۔ وین کے اندر سے دبنگ آواز آئی، کھینچ اندر، جلدی۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ نوال اندر کھینچی گئی۔ دروازہ دھماکے سے بند ہوا۔ زینت کی آواز ٹوٹ گئی، نوال! وین اگلے 4 سیکنڈ میں پوری رفتار سے گلی کے موڑ کی طرف مڑ گئی۔ نظروں کے سامنے سب تباہ ہو گیا اور وہ کچھ نہیں کر پائی۔ ٹائر سڑک کو چیرتے ہوئے، انجن گراٹ مارتے ہوئے اور دھوئیں کا بادل پیچھے چھوڑتے ہوئے، وہ لوگ ایک لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کو نکل گئے۔ زینت 2 قدم بھاگی، پھر زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ سر میں، آنکھیں خوف سے لبریز ہو رہی تھیں۔ یا اللہ، کوئی تو دیکھو، کوئی تو روکو، میری دوست لے گئے۔ وہ حواس باختہ سی چلا رہی تھی۔ روڈ کی آوازیں جیسے اچانک مدھم ہو گئی، لوگوں کا شور، گاڑیوں کا ہارن، ہوا کی سرسراہٹ، سب جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کے سامنے صرف نوال کا گرایا ہوا بیگ پڑا تھا اور کچھ میٹر دور سڑک پہ نوال کا دوپٹے کا ایک گوشہ پڑا تھا۔ زینت کے ہونٹ کپ کپائے۔ نوال! وہ لوگ کون تھے؟ کہاں لے گئے تمہیں؟ اور وہ پہلی بار سچ میں ٹوٹ کے رو پڑی۔ اس نے فوراً گھر کی طرف راہ لی۔
اور گھر پہنچ کر نوال کے گھر اطلاع پہنچائی تھی کہ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ خان حویلی میں قیامت آ گئی تھی۔ گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی کا برا وقت شروع ہو گیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، وہ رات جو عام دنوں میں بس خاموشی لاتی، مگر آج اس گھر پہ ایسا سکوت اترا تھا جس میں صرف سسکیاں تھیں، بے بسی تھی اور ایک نہ ختم ہونے والی گھبراہٹ۔ پورا دن گزر گیا تھا، دروازے کھلے، موٹر سائیکلیں دوڑتی رہی، فون بار بار بجتا رہا، مگر نوال کہیں نہیں ملی۔ علی، آصف اور کاشف صاحب شہر کے ہر کونے کا چکر لگا چکے تھے۔ پولیس میں رپورٹ درج ہو چکی تھی، ہر تھانے میں تصویر چھوڑ دی گئی، ہر جاننے والے کو فون کر لیا تھا، لیکن جیسے زمین پھٹ گئی ہو، نوال اس میں سما گئی ہو۔ گھر میں رونا پیٹنا لگا ہوا تھا۔ شگفتہ بیگم کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں اور ہر گزرتا لمحہ دلوں میں کانٹے چبو رہا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایسا طوفان گھر میں آنے والا ہے۔ آصف تو دیوانہ لگ رہا تھا، اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، وہ بس بیگانوں کی مانند سڑکوں پہ گھومتا جا رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 11 بجے فون بیل بجی۔ علی نے لپک کر فون اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے کسی ہسپتال کے عملے کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ ایک لڑکی ملی ہے جنگل کے پاس، بہت خراب حالت میں، آپ لوگ فوراً آ جائیں۔ ساتھ ID کارڈ موجود ہے جس میں آپ کے گھر کا ایڈریس ہے۔ صرف یہی چند الفاظ تھے جنہوں نے پورے گھر میں بجلی دوڑا دی۔ 10 منٹ بعد ہی گاڑی ہسپتال کے گیٹ کے سامنے رکی۔ آصف کے قدم جیسے زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ شگفتہ بیگم کا ہاتھ کانپ رہا تھا، کاشف صاحب کی سانسیں بے ربط تھیں، اور علی بار بار دوڑ کر راستہ پوچھتا جا رہا تھا۔ کاؤنٹر پر پہنچے تو ریسیپشنسٹ نے بغیر کوئی سوال کیے کہا، ICU، سیدھا بائیں طرف۔ بس اتنے الفاظ کافی تھے۔ راستے بھر ہسپتال کی سفید ٹھنڈی روشیں انہیں قبرستان جیسی لگ رہی تھیں۔ جب وہ ICU کے سامنے پہنچے تو کمرے کی چھوٹی شیشے والی کھڑکی کی طرف آصف سب سے پہلے جھکا، اور اس لمحے اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ نوال بیڈ پہ پڑی تھی، چہرہ نیلا پڑا تھا، ہونٹوں پہ زخم، بازو رگوں تک نیل پڑے تھے، سر کے پیچھے پٹی، بدن مشینوں میں جکڑا ہوا، بیپ بیپ کرتی آوازیں جو عام لوگوں کے لیے جان کی علامت ہوتی ہیں، آج انہیں خطرے جیسی لگ رہی تھیں۔ شگفتہ بیگم کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، یا اللہ میری بچی! علی کی آنکھیں کھل کے خشک ہو گئیں، جیسے آنسو بھی ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ کاشف صاحب نے دیوار کا سہارا لیا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ آصف سیدھا اس کی طرف بڑھا، آنکھوں میں ایسی بے بسی کہ دیکھ کے بھی دل دہل جائے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے پوچھا، یہ پیشنٹ آپ کے ساتھ ہیں؟ آصف نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی، میری بیوی ہے، میری نوال۔ اس نے آج کزن کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی، پھر پروفیشنل لہجے میں مگر افسوس بھری آواز میں بولا، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ 4 لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جسم پہ ہر جگہ زخم ہے، انٹرنل بلیڈنگ ہے، کافی بری طرح مارا گیا ہے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، اس وقت ان کا ذہن اس قابل نہیں کہ کسی سے بات کر سکیں۔ آصف کا حلق خشک ہو گیا۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، ہاں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ بس ایک بات ضرور کہوں گا، لڑکی بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، آپ اس کا ساتھ مت چھوڑیے گا، اسے ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آپ کی بیوی ہے تو اس وقت صرف آپ کا سہارا اس کے لیے زندگی اور موت کے بیچ فرق ہے۔ آصف کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ میں ساتھ ہوں، مرتے دم تک ساتھ ہوں گا، میری نوال کی کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ شگفتہ بیگم سسک پڑی، اللہ ظلم کرنے والوں کو پکڑے، میری بچی نے کیا بگاڑا تھا؟ ڈاکٹر احترام سے سر ہلا کر واپس اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو آصف کے قدم جیسے جواب دے گئے۔ وہ دیوار کے پاس بیٹھتا چلا گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پکڑ لیا، اور برسوں سے رکی آواز میں پہلی بار اس کی چیخ نکلی۔ زینت کی گلی میں گونجی چیخیں آج آصف کے دل میں گونج رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے، وہ تو دریا کی طرح بہہ رہے تھے، بے روک، بے قابو ٹوٹے ہوئے دل کا بہاؤ۔ وہ بس ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، نوال میں آ گیا ہوں، میں ہوں یہاں، تمہارے ساتھ ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے 2 بجے تک سب کو گھر بھیج دیا۔ علی جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آصف کے کہنے پر کاشف صاحب اور شگفتہ بیگم کو لے کر چلا گیا۔ پورا خاندان بکھر گیا تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ ایسا طوفان ہستی کھیلتی زندگیوں کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ ہسپتال کی خاموش صبح ابھی پوری طرح جاگی بھی نہیں تھی۔ کوریڈور میں جراثیم کش محلول کی ہلکی کھٹی سی خوشبو تیر رہی تھی۔ لائٹس مدھم تھیں اور کہیں دور سے کسی مشین کی مسلسل بیپ بیپ سنائی دیتی تھی۔ رات کے جانے اور صبح کے آنے کے درمیان جو بے نام سا خلا ہوتا ہے، وہی خلا آصف کے چہرے پہ بھی بندھا تھا۔ رات بھر اس نے 1 منٹ کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی، مگر اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی ICU کے دروازے سے نہیں ہٹی تھیں۔
ڈاکٹر صبح راؤنڈ پہ آیا تو اس کے قدموں کی چاپ سن کے آصف فوراً اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ تھکن سے بھرا ہوا، مگر امید کا ایک دھاگا اب بھی آنکھوں میں جھول رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھتے ہوئے بولے، مسٹر آصف، آپ اندر جا سکتے ہیں، آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا ہے۔ ان کی آواز نرم تھی مگر سنجیدہ، وہ بہت رو رہی ہیں، انہیں اپنوں کی ضرورت ہے، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ آصف کے دل میں جیسے کسی نے ٹھنڈی سلاخ اتار دی تھی، وہ دھیرے سے سر ہلا کر بولا، جی ڈاکٹر صاحب، میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گا اسے۔ دروازہ دھکیلتے ہی ایک بے رنگ سی روشنی اندر گری تھی، کمرے کی ہلکی سفید دیواریں، مشینوں کی ٹھنڈی آوازیں، اور بیڈ پہ لیٹی وہ، کمزور تھکی ہوئی، سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ اس نے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ نوال کی نظر اس پہ پڑی۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اور زور سے رو پڑی، ایسے جیسے ساری رات کا صبر ایک لمحے میں ڈھہ گیا ہو۔ سائیں جی، اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی، مجھے کیوں بچایا؟ مجھے کیوں زندہ رکھا؟ میں ختم ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں کسی کے قابل نہیں رہی۔ اس کی سانس بے ترتیب تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خاموش چیخیں بھر گئی۔ آصف 2 قدم میں اس تک پہنچا اور بنا کچھ بولے اسے احتیاط سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ اس کے کاندھے پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے مار دیں، مجھے مرنا ہے وہاں، جب وہ مجھے نوچ رہے تھے، میں نے اللہ سے مانگا تھا اسی وقت مر جاؤں، تو پھر میں کیوں بچ گئی؟ کیوں؟ آصف نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما، اس کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں، مگر وہ اسے خود سے زیادہ مضبوط دکھانا چاہتا تھا۔ نوال، میری بات سنو، کچھ ختم نہیں ہوا، تم جب تک سانس لے رہی ہو نا، تم برباد نہیں ہو، تم مجرم نہیں ہو، تم پر ظلم ہوا ہے، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ چپ نہیں ہوئی، مسلسل سر نفی میں ہلاتی رہی۔ نہیں سائیں جی، میں ٹوٹ گئی ہوں، میں جی نہیں سکتی ایسے۔ آصف نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سینے سے لگا لیے، جیسے کسی طوفان کو باہوں میں روک رہا ہو۔ تمہیں جینے کی تمنا دوں گا میں، تمہیں اٹھاؤں گا، دیکھو میری طرف۔ نوال، وہ کانپتی ہوئی نظریں اٹھاتی ہے، جیسے خوف کے اندھیرے میں کسی روشنی کی تلاش ہو۔ میں تمہارا گھر ہوں، تمہاری حفاظت ہوں، تمہاری سانسوں کی ڈھال ہوں۔ جس چیز نے تمہیں توڑا ہے نا، وہ تمہاری نہیں ہے۔ تم وہی نوال ہو جس کے ایک مسکرانے سے میرا دن بدل جاتا تھا۔ تمہاری عزت، تمہاری پاکیزگی کسی انسان کے ہاتھوں خراب نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز بھاری ہوئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مرتے دم تک ساتھ دوں گا تمہارا۔ تم چاہے ایک لفظ نہ کہو، میں پھر بھی ہر پل تمہارے پاس بیٹھا رہوں گا۔ نوال نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا، جیسے اس افراتفری سے بھاگ کر اسے ایک پناہ گاہ مل گئی ہو۔ اس کی سسکیاں کم ہونے لگی، مگر کپکپاہٹ اب بھی باقی تھی۔ آصف نے آہستہ سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ دیکھو تم زندہ ہو، یہی تمہاری جیت ہے۔ تمہیں ختم کرنے والے لوگ ناکام ہو گئے، اور میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارا ہاتھ پکڑے، تمہیں زمین پر گرنے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ نوال ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے ڈر لگتا ہے بہت۔ آصف نے اسے بازوؤں کا مکمل حفاظتی حصار دیا۔ ڈر لگے تو میری طرف دیکھنا، میں ہوں تمہارا سائیں، تمہاری دیوار۔ جب تک میری سانس چل رہی ہے، کسی سائے کو بھی تم تک نہیں آنے دوں گا۔ کمرے میں صرف 2 سانسوں کی نمی باقی رہ گئی۔ وہ روتے روتے تھک گئی، مگر آصف کی گرفت میں اسے پہلی بار لگ رہا تھا کہ شاید وقت کچھ زخم بھر دے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 15 دن گزرنے کے باوجود گھر کے ماحول میں ایک بے نام سا وزن لٹکا رہتا۔ نوال اب پہلے سے کچھ سنبھل چکی تھی، کم از کم اتنا کہ عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر چائے بنا سکے، مگر اس کے اندر کا طوفان ابھی بھی خاموشی سے لہریں مار رہا تھا۔ کچن میں ہلکی آنچ پہ چائے ابل رہی تھی۔ عائشہ مزاق کے انداز میں اس کا دل ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار نوال، قسم سے تم نے شکر کم ڈالنا مجھے سکھایا، ورنہ میں تو چینی ایسے ڈالتی تھی جیسے کسی نے کہہ دیا ہو میٹھی چائے سے جنگ ہو رہی ہے۔ نوال کے لبوں پر ایک بہت باریک سی مسکراہٹ ابھری، وہی جو 15 دن میں پہلی بار آئی تھی، مگر پل بھر میں بجھ بھی گئی۔ دروازے کی طرف سے جوتوں کی سخت چاپ سنائی دی۔ دونوں چونک کر ادھر دیکھنے لگی۔ کاشف صاحب اندر آئے تو چہرے پہ وہی سختی، وہی بے لچک سنجیدگی تھی۔ نوال نے فوراً سر جھکا لیا۔ عائشہ سیدھی ہو گئی۔ عائشہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ درست لہجے میں بولے، عائشہ میں نے کہا تھا نا، میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بیٹھو گی۔ کچن کی ہوا جیسے ایک دم رک گئی۔ نوال کے ہاتھ کانپے، چمچ ہلکا سا ٹکرا کر گرنے کی آواز آئی۔ عائشہ حیرت سے آگے بڑھی۔ بڑے بابا، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں؟ کیا ہوا تمہیں؟ سمجھ نہیں آتی میری بات؟ تمہارے باپ کا لندن سے میسج آیا ہے، تمہاری ماں نے کہا ہے بالکل اس کے پاس نہ بیٹھو، نہ بات کرو۔ وہ دونوں کہہ رہے تھے تمہیں فوراً لندن بلوایا جائے،
کیونکہ اگر تم یہاں رہی اور اس کی صحبت میں رہی تو تم بھی بگڑ جاؤ گی۔ نوال کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے سرک گئی ہو۔ بابا لیکن… خاموش رہو، کچھ سننا بھی نہیں چاہتا میں۔ علی بھی اپنے ماں باپ کے پاس اسلام آباد جا رہا ہے، پورا خاندان میری آنکھوں کے سامنے بکھر رہا ہے، اور وجہ یہ لڑکی ہے۔ ان کا اشارہ سیدھا نوال کی طرف تھا۔ نوال کے ہاتھ کپ کپانے لگے، وہ سر چھکائے ہوئے تھی مگر آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے۔ عائشہ، تم دونوں کے ماں باپ نے مجھ پہ بھروسہ کیا، اپنے بچے میرے حوالے کیے، کیا سوچ کر کہ میں تمہیں محفوظ رکھوں گا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ عائشہ بے ساختہ آگے آئی۔ بابا پلیز، اس کا قصور نہیں۔ کاشف صاحب اس کی بات کاٹ کر بولے، قصور نہیں۔ آصف نے کتنی بار اسے سمجھایا کہ گھر میں رہے، چار دیواری میں رہے، اپنی عزت کو سنبھالے، لیکن نہیں، اسے تو باہر گھومنے کا بہت شوق تھا۔ اب بھگتے نتیجہ۔ نوال نے اپنے دونوں ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں بھیج لیے۔ وہ رو رہی تھی مگر آواز دبائے ہوئے۔ عائشہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس کے اور کاشف صاحب کے درمیان۔ بابا آپ غلط بول رہے ہیں۔ نوال غلط نہیں، وہ سختی سے بولے۔ بس بہت ہو گیا عائشہ، کمرے میں جاؤ ابھی، اور کل صبح تمہارے ٹکٹ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ عائشہ ہل کے رہ گئی۔ کاشف صاحب ایک آخری سخت نظر نوال پہ ڈال کے پلٹے اور تیز قدموں سے باہر چلے گئے۔ دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے گھر کی خاموشی کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہو۔ نوال وہیں کرسی پہ ڈھیر ہو گئی، اس کے کاندھے لرز رہے تھے، سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ عائشہ اس کے قریب آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ نوال پلیز ایسے مت رو، میں نہیں جاؤں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ نوال نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خوف اور بے بسی تیر رہی تھی۔ میں سب کی وجہ سے بری بن گئی ہوں، سب کی زندگی تباہ ہو رہی ہے میرے… عائشہ نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ بس کرو، تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم مجرم نہیں ہو، وہ لوگ مجرم ہیں۔ لیکن اس کی اپنی آواز کمزور ہو رہی تھی، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر اس نے نوال کو سینے سے لگا کر تھامے رکھا، پھر اچانک وہ بھی خود کو روک نہیں سکی، ایک جھٹکے سے اٹھ کر بولی، عائشہ مجھے تھوڑی دیر چاہیے، بس تھوڑی دیر۔ وہ روتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا، مگر نوال کو لگا جیسے پورا گھر اس پہ بند ہو رہا ہو۔ وہ بے آواز روتی رہی، گھر کی روشنی میں بیٹھ کے بھی خود کو پوری دنیا سے تنہا محسوس کرتے ہوئے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ کوئی ہے جو اس کی دنیا میں روشنی ہے۔ لاؤنج کی خاموشی اس رات ایک عجیب سا بھاری سا سایہ اوڑے ہوئے تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں تھے اور نوال دروازے کے پیچھے کسی بے جان پتے کی طرح سمٹی بیٹھی اپنی ہی سانسیں سن رہی تھی۔ دن بھر کی تھکن اور دکھ کے بعد وہ بس سونے کی کوشش میں تھی، مگر اندر کہیں ایک بے چین سا درد اسے بار بار جگا دیتا۔ اسی لمحے باہر سے زوردار آہٹ آئی، قدموں کی تیز چاپ، پھر دروازہ کھلنے کی ٹھنڈی آواز۔ آصف گھر کے اندر آیا تھا، چہرہ سرخ، آگ بھری آنکھیں، جیسے وہ راستے بھر غصے کو مٹھیوں میں دبا کر لایا ہو۔ لاؤنج میں پہنچ کے وہ گرجی ہوئی آواز میں چیخا، بابا کہاں ہیں آپ؟ باہر آئیے فوراً۔ اچانک سارے کمروں کے دروازے کھلنے لگے۔ علی، عائشہ، شگفتہ بیگم اور آخر میں کاشف صاحب۔ نوال بھی دروازے کے پاس کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ آصف نے جیسے ہی کاشف صاحب کو دیکھا، اس کے اندر کی آگ لپک کر باہر آ گئی۔ وہ ان کی طرف بڑھا، آواز اب مزید بلند ہو گئی، آپ نے ہمت بھی کیسے کی، کیسے میری بیوی کو باتیں سنانے کی؟ میں نے کہا تھا ایک لفظ بھی نہیں کہنا، ایک لفظ بھی۔ سب چونک گئے۔ شگفتہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، آصف بیٹا بات… مگر وہ کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کاشف صاحب سخت لہجے میں بولے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیوی سمجھ کیا رکھا ہے اسے؟ میں ابھی کے ابھی سے تمہاری طلاق کرواؤں گا۔ بدنامی ہوئی ہے گھر کی، بدنامی۔ تم سمجھتے ہو میں ایسی لڑکی کو اس گھر میں رہنے دوں گا؟ نوال کا دل جیسے ایک لمحے کو بند ہو گیا، اس کے گھٹنے لرزنے لگے۔ آصف آگے بڑھا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا۔ میری بیوی بے قصور ہے، سمجھ آئی؟ اس نے کچھ نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا وہ گنہگار ہیں، یہ نہیں، اور میں ان گنہگاروں کو سزا دلوا کے رہوں گا۔ کاشف صاحب نے طنزیہ ہنکارا بھرا، بیوی؟ تم اب بھی اسے بیوی کہہ رہے ہو؟ یہ لڑکی… آصف دھاڑا، خبردار، خبردار اگر آپ نے اس کے خلاف ایک لفظ اور کہا۔ سب گھر والے ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ آصف نہیں تھا جسے کسی نے کبھی یوں پاگل ہوتا دیکھا تھا۔ وہ چلایا، میں نے سب سے کہا تھا میری بیوی کا دکھ میرا دکھ ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ تباہ ہوئی ہے، برباد نہیں ہوئی۔ بدنامی، بدنامی وہ لوگ کرتے ہیں جو ظلم پہ بھی چپ رہتے ہیں۔ نوال نے کچھ نہیں کیا۔ کاشف صاحب جلال میں آگے، ہمارا خاندان بکھر رہا ہے اس لڑکی کی وجہ سے۔ عائشہ جا رہی ہے لندن، علی اسلام آباد، سب کی زندگی الٹ گئی، اور تم… آصف نے دونوں ہاتھ مٹھیوں میں بھیج لیے۔ اس کی آواز اب ٹوٹی ہوئی لیکن خنجر کی طرح کاٹتی تھی۔ اگر آپ کو بھائی کے بچے عزت سے زیادہ پیارے ہیں تو رکھ لیجئے سب کو۔
میں اس خاندان سے الگ ہو جاؤں گا، سن لیا؟ مجھے نہیں رہنا ایسے گھر میں جہاں میری بیوی کو مجرم بنا کر رکھا جائے، جہاں اس کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے۔ لاؤنج میں موت کا جیسا سناٹا چھا گیا۔ آصف نے پیچھے مڑ کے آواز لگائی، نوال آؤ یہاں۔ نوال لرزتے قدموں سے آگے آئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے۔ آصف نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھامی، اس طرح جیسے کسی قیمتی چیز کو وہ گرنے نہیں دینا چاہتا ہو۔ شگفتہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی، بیٹا ایسے نہیں کرو، گھر کی باتیں۔ آصف نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، نہیں امی، بس اب بہت ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو یہاں ایک پل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے، وہ میرے ساتھ رہے گی، میرے سائے میں، اور کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ نوال ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آصف نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، میں ہوں تمہارے ساتھ، آؤ چلتے ہیں، اور وہ اسے ساتھ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پورے گھر میں صدمے کی خاموشی تھی، کسی میں آواز نکالنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلا، ہوا کا سرد جھونکا اندر آیا اور آصف نوال کو ساتھ لیے اس گھر سے نکل گیا، ایسے جیسے اپنی دنیا، اپنا فیصلہ، اپنا حق خود چن کے جا رہا ہو۔ وہ اسے لیے اپنے فلیٹ آیا۔ فلیٹ کی خاموشی میں رات کا سانس آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ باہر شہر کی مدھم روشنی پردوں کے نیچے دب کے بس ایک ہلکی سی لکیروں میں بدل گئی تھی۔ نوال لاؤنج کے کونے میں صوفے پر بیٹھی تھی، سوجی ہوئی آنکھیں، ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے، جیسے کسی سزا کا انتظار ہو۔ دروازہ ہلکا سا چرمرایا اور آصف کچن سے باہر آیا، ہاتھ میں گرم کھانے کی ٹرے، مگر اس کی نظر نوال پر جیسے جم کے رہ گئی۔ وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آواز نرم تھی مگر اندر ایک لرزش چھپی تھی، کھانا کھاؤ اور خاموش نہ بیٹھو اس طرح۔ نوال کی آنکھیں فوراً بھیگ گئیں، ہونٹ کانپے اور اگلے ہی لمحے آنسو لڑک گئے۔ وہ سر جھکا کے زور سے رو پڑی۔ آصف نے ایک گہری سانس لی، ٹرے سائڈ پہ رکھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر آہستہ سے اسے اپنی جانب کھینچا اور سینے سے لگا گیا۔ نوال، اس نے سر جھکا کر اس کے کان میں سرگوشی کی، پلیز ایسے نہیں رو، میرے دل پہ چھریاں چلتی ہیں تمہیں ایسے دیکھ کر۔ وہ سسکیوں کے بیچ بولی، آپ کو گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اگر بابا جان نے کہا ہے طلاق تو دے دے مجھے، میں بھی برداشت کر لوں گی۔ آصف نے فوراً اس کے دونوں گال ہاتھوں میں تھام کر اسے سیدھا اپنی طرف دیکھا، آنکھیں سرخ، سانسیں بے ترتیب۔ خبردار، اس کی آواز پہلی بار سخت ہوئی مگر درد سے بھری ہوئی تھی، ایک بار بھی ایسے الفاظ دوبارہ زبان سے مت نکالنا، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ نوال، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، میں آپ کے قابل نہیں رہی، میں پرانی نوال نہیں رہی، میں بس۔ آصف نے اسے سینے سے لگا لیا، بازو مضبوطی سے اس کے ارد گرد، جیسے پوری دنیا سے چھپا رہا ہو۔ قابل ہونا کسی واقعے سے ختم نہیں ہوتا، حادثہ، زبردستی، ظلم، یہ تمہاری غلطی نہیں تھے، تمہاری عزت، تمہاری انسانیت کسی نے مجروح نہیں کی، صرف تمہیں تکلیف دی، اور وہ غلطی ان لوگوں کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ نوال نے آنسو پونچھنے کی ناکام کوشش کی، آپ کا خاندان، آپ کے رشتے، سب چھوٹ جائیں گے میرا ساتھ دینے پر، میں نہیں چاہتی آپ اتنا بڑا نقصان اٹھائیں۔ آصف نے اس کے ہاتھ زور سے تھام لیے، سب چھوٹ جائیں تو چھوٹ جائیں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم بیوی ہو میری سانسوں جتنی عزیز۔ جو سختیاں لگتی تھیں تمہیں، وہ محبت تھی، ڈر تھا، تمہیں کھونے کا خوف تھا۔ نوال، میں تمہیں بچپن سے چاہتا ہوں، جب پہلی بار تمہیں دوپٹے میں لپٹی صحن میں کھیلتے دیکھا، تب سے دل میں کوئی اور نہیں آیا۔ اس کی آواز روند کے، آنکھیں نم۔ نوال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ واقعی رو رہا تھا۔ آصف، آپ بھی؟ وہ ہلکے سے ہنسا مگر ہنسی میں تھر تھراہٹ تھی۔ ہاں، میں بھی انسان ہوں، تمہاری تکلیف دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس دن جب تم مجھ سے دور، اکیلی ڈری ہوئی تھی، تمہارے آنسو میرے کانوں تک نہیں، میرے دل تک اترے تھے، میں ٹوٹ گیا تھا۔ نوال لرزتی سانسوں کے ساتھ اس کے کاندھے میں منہ چھپا کر بولی، مجھے بہت درد ہوا تھا، بہت، میں چیختی رہی، روتی رہی، مگر انہوں نے نہیں چھوڑا مجھے، میں آج تک بھول نہیں سکی وہ وقت۔ آصف نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تھوڑا اور قریب کھینچا، اب بس، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہر خوف، ہر رات، ہر سائے سے تمہیں میں نکالوں گا، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ پچھلے تمام زخم اس میں گھل جائیں گے، تم میرے پاس محفوظ ہو، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ رہو گی۔ نوال کی سسکیاں دھیرے دھیرے کم ہوئیں، وہ اس کے سینے سے لگی رہی، جیسے برسوں بعد کوئی پناہ ملی ہو۔ آصف نے اس کے ماتھے پہ لمبا سا بوسہ دیا، دھیرج، محبت اور عہد سے بھرا ہوا۔ نوال نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا، اور پہلی بار اس رات اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کی ہوں۔ آصف مسکرا دیا، اور میں تمہارا، دنیا چاہے کچھ بھی کہے نوال، انجام ہم دونوں ساتھ لکھیں گے۔ اور وہ اسے دوبارہ اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا، اور نوال نے پہلی بار سکون بھری سانس لی، جیسے سارے زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے ہوں۔ والسلام۔